بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جسٹس عامر فاروق پر بشریٰ بی بی نے آج جو ہے انہیں لاجواب کر دیا اور ان پر جو عدم اعتماد ہے وہ کر دیا ہے۔ اس کی آپ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور عمران ریاض کے حوالے سے دوبارہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج وہ عدالت کے اندر پیش ہوئے اور وہ کس طرح ان کی جو زبان ہے وہ ابھی تک بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے بابر اعظم کو ہٹا دیا گیا ہے اور اب جو کپتان ہے T20 کے وہ شاہین افریدی بنے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے چیف سلیکٹر وہاب ریاض کو بنایا گیا ہے، اور وہ کیوں بنایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں آج بشریٰ بی بی نے ایک درخواست دائر کی تھی اپنے وکیل نعیم حیدر پنجوتا کے ذریعے کہ جی مجھے اپنے خاوند سے جیل کے اندر تنہائی میں، یعنی ساتھ کوئی بھی نہ موجود ہو، مجھے تنہائی میں جو ہے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے۔ جو ہی یہ درخواست دائر ہوئی تو اس کی سماعت جسٹس عامر فاروق صاحب نے اپنے پاس رکھی، تو جو بشریٰ بی بی کے وکیل تھے نعیم حیدر پنجوتا صاحب، انہوں نے کہا کہ جسٹس عامر فاروق سے کہا کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے اور آپ جو ہے ہمارا کیس کسی اور بینچ کے سامنے رکھیں، کیونکہ آپ جو ہیں آپ کے ہمارے جتنے بھی کیسز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور ایک ہی طرح کے فیصلے آ رہے ہیں۔ تو اس پر جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ آپ مناسب بات نہیں کر رہے، پلیز ایسا نہ کہیں۔ لیکن نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے کہا کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، لہذا ہمارے جو کیسز ہیں بشریٰ بی بی کہہ رہی ہیں کہ وہ دوسرے بینچ کے سامنے رکھے جائیں۔ ناظرین، اس پر جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں جتنے بھی ایک روایات ہے ججز کی کہ کوئی 99% جج وہ ہوتے ہیں جب کوئی بھی فریق ان کے اوپر عدم اعتماد کرتا ہے، یعنی اسے ان پر یقین نہیں ہوتا، تو کسی قسم کا ڈاؤٹ ہوتا ہے تو وہ خود بخود جو ہے بینچ سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن جسٹس عامر فاروق صاحب شاید ان کی ذمہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ نے ریلیف نہیں دینا اور کیس بھی اپنے پاس ہی رکھنا ہے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اس بینچ سے اٹھ جاتا ہوں، میں نیا بینچ بنا دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فیصلہ لکھوا دیا، اور فیصلے میں انہوں نے لکھا کہ جو بشریٰ بی بی کے وکیل تھے نا وہ بینچ پر عدم اعتماد کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں بنا سکے۔ اب ناظرین، ٹھوس وجہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی ٹھوس وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک بندے کو اعتماد نہیں ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ لیکن عامر فاروق صاحب کیونکہ وہ خود یہ کیس سننا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں جی ٹھوس وجہ وہ بیان نہیں کر سکے، تو لہٰذا جو ہے انہوں نے اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی، اور تمام سپریم کورٹ بار کو بھی انہوں نے نوٹس جاری کیا اور جو صوبائی بار ان کو بھی نوٹس جاری کیا اور کہا کہ اس معاملے میں آپ ہماری اعانت کریں، اور اس کیس کو انہوں نے جو ہے اس کی مزید جو سماعت ہے وہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ یعنی جسٹس عامر فاروق صاحب کبھی بھی اس بینچ سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتے، حالانکہ ان کے اوپر پہلے بھی عمران خان صاحب نے بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا، بشریٰ بی بی نے بھی کر دیا، عمران خان صاحب کے وکلا بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، لیکن جسٹس عامر فاروق صاحب بضد ہیں کہ میں ہی عمران خان کا کیس سنوں گا۔ اب ناظرین آتے ہیں جو پاکستان کرکٹ کے حوالے سے خبر آ رہی ہے۔ ناظرین، جہاں مسلم لیگ نون نے 16 مہینے میں پی ڈی ایم کی حکومت نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا، وہاں پر جو ہے کرکٹ کے اندر بھی سیاست کو لے کر آئے اور سیاست کا بھی بیڑا غرق کیا۔ پہلے انہوں نے رمیز راجہ جو کہ کرکٹر تھے، چیئرمین پی سی بی سے انہیں ہٹا کر اپنی پسند کا جو صحافی ہے نجم سیٹھی صاحب اس کو بنا دیا، پھر آصف زرداری صاحب نے تنقید کی تو جناب جو بنا دیا گیا، اس کے بعد آصف زرداری صاحب چاہتے تھے کہ میرا بندہ آ جائے تو زکا اشرف صاحب کو بنا دیا گیا۔ اب پاکستان کی ورلڈ کپ کے اندر جو خراب کارکردگی تھی اس پہ اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک تو بابر اعظم کو کہا کہ آپ بلایا انہیں اور انہیں کہا کہ آپ کپتانی سے استعفیٰ دے دیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور استعفیٰ دینے کے بعد جناب انہوں نے T20 کا کپتان جو ہے وہ شاہین شاہ افریدی کو بنا دیا، اور جو چیف سلیکٹر بنایا انضمام الحق نے پہلے استعفیٰ دے دیا تھا وہ وہاب ریاض کو بنا دیا گیا۔ پہلی بات ہے ناظرین، یہ ورلڈ کپ میں یہ وہاب ریاض اور شاہین افریدی کی تقرری کیوں ہوئی ہے میں آپ کے سامنے اس کی تفسیر رکھتا ہوں، لیکن سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پاکستان جو ورلڈ کپ میں برا کھیلا ہے اور اتنی ناقص کارکردگی رہی ہے، تو کیا یہ صرف اور صرف بابر اعظم کی وجہ سے پاکستان کی کارکردگی ناقص رہی ہے؟ آپ دیکھیں ناظرین کہ امام الحق نے کوئی سکور نہیں کیا بڑا، پہلے 10 اوور میں پہلے 5-6 جو میچ تھے ہمارے پاور پلے کے اندر ہم ایک چھکا بھی نہیں مار سکے، تو اس میں بھی بابر اعظم کا قصور ہے کہ اس نے روکا تھا کہ آپ چھکا نہ ماریں یا آپ اپنے سٹرائک ریٹ کو بہتر نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے جو افتخار احمد ہے آپ نے اس کو رکھا تھا کہ بڑے ہارڈ ہٹر بیٹسمین ہیں،
وہ کمزور ٹیموں کے ساتھ تو کھیل لیتا ہے، لیکن جب بھی کوئی ٹف ٹیم آتی ہے اس نے ایک میچ کے اندر بھی سکور نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں سعود شکیل نے کوئی سکور نہیں کیا، رضوان نے صرف ایک سکور کیا، عبداللہ شفیق کھیلے ہیں لیکن وہ بڑا سلو کھیلے ہیں۔ تو اب بولر آپ دیکھیں کہ حارث رؤف اور شہین شاہ افریدی جو ٹاپ کلاس بولر ہیں، 1043 رنز انہوں نے ورلڈ کپ کے اندر دیے ہیں، اور پہلے جو نئی گیند کے ساتھ کوئی وکٹ وہ نہیں لے سکے، لیکن ان کو کسی نے قصوروار نہیں ٹھہرایا، صرف قصوروار بابر اعظم ہے۔ کم از کم وہ 3 سے 4 50 پلس سکور بابر اعظم کر چکے ہیں۔ چلو وہ سینچری نہیں بنا سکے اور ان کا بھی بلہ اس طرح نہیں چلا جس طرح چلنا چاہیے، لیکن وہ اکیلے بابر اعظم کیسے ذمہ دار ہو گئے؟ پوری ٹیم اس کی ذمہ دار ہے، آپ کے بولر آپ کے ذمہ دار ہے، آپ کے سپن بالنگ کی آپ ڈپارٹمنٹ دیکھیں، آپ کی ناقص سپن بالنگ تھی، تو وہ کوئی بھی ان کے اوپر تو کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا، صرف بابر اعظم کو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ بابر اعظم کو ہٹانے سے اب ناظرین آپ دیکھیں یہاں سے جو کرکٹ کے اندر سیاست ہے اور نون لیگ اس کو کس طرح خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ جو شہین شاہ افریدی صاحب کو کپتان بنایا گیا ہے وہ ناظرین اس لیے کہ وہ شاہد افریدی صاحب کے داماد ہیں، اور شاہد افریدی صاحب اس وقت کرکٹ بورڈ کے اندر ہیں، اور پھر شاہد افریدی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ان کو نواز شریف شہباز شریف صاحب بہت پسند ہے، اور وہ جو ہے ان کو شاید یہ نظر نہیں آتا کہ انہوں نے جو 60 سال میں پاکستان کی تباہی کی ہے ان کو وہ نظر نہیں آتی، اور بابر اعظم کی کپتانی کے اندر وہ نقص نکال رہے ہیں، لیکن انہیں نواز شریف شہباز شریف صاحب اچھے لگتے ہیں، تو جب ان کو اچھے لگتے ہیں تو وہ نور نظر ہے جی مسلم لیگ نون کے۔ تو اب نون لیگ نے جناب کرکٹ کے اندر بھی سیاست دھکیلتے ہوئے شہین شاہ افریدی کو کپتان بنا دیا۔ شہین شاہ افریدی کی کارکردگی آپ اس ورلڈ کپ کے اندر دیکھیں کہ جو انہوں نے کارکردگی دکھائی، ایشیا کپ کے اندر جو کارکردگی تھی اس کے اوپر شہین شاہ افریدی کو کیسے آپ کپتان بنا سکتے ہیں؟ 2021 کے ورلڈ کپ کا جو سیمی فائنل آسٹریلیا کے ساتھ تھا ہمارا، وہ ہمیں کس نے ہرایا تھا؟ اسی شہین شاہ افریدی نے میتھیو ویڈ سے 4 چھکے کھا لیے تھے تو ہم وہ سیمی فائنل ہار گئے تھے۔ تو آج ہم شہین شاہ افریدی کو اس لیے صرف یہ نہیں کہ ان کی پرفارمنس پر ان کو کپتان بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے وہ اچھے بولر ہیں، لیکن اب اگر آپ اس پرفارمنس کو دیکھیں تو وہ تو شہین شاہ افریدی نے بھی نہیں دکھائی، اور صرف کپتان اس لیے بنایا گیا کہ وہ شاہد افریدی کے داماد ہیں، اور شاہد افریدی جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کو پسند کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ وہاب ریاض کے معاملے پہ آ جائیں کہ وہاب ریاض کو جناب چیف سلیکٹر بنایا گیا ہے، ناظرین کرام وہاب ریاض بھی وہی کھلاڑی ہیں جو ہمیں کئی میچز ہرا چکے ہیں، کئی میچز انہوں نے پاکستان کو ہرائے ہیں، اور پھر یہ وہی بولر ہیں جو کوئٹہ کے اندر ایک میچ تھا افتخار احمد سے 6 چھکے کھا چکے ہیں۔ جو بندہ خود ایک اچھی کرکٹ نہیں کھیل سکا، کوئی اس کے اندر کوئی اس کے کریڈٹ کے اوپر کوئی میچ نہیں ہے، وہ بندے کو آپ چیف سلیکٹر بنا رہے ہیں، تو اب وہ بھی اس لیے بنایا جا رہا ہے کیونکہ وہ بھی نون لیگ کو پسند کرتے ہیں، اور جو نگران کابینہ پنجاب کے اندر ہے وہ نون لیگ کی ہے، محسن نقوی صاحب، اس کے اندر وہ وزیر بھی ہیں، تو اب ان کو بھی نوازا گیا ہے اور ان کو جناب اعلیٰ بنا دیا گیا ہے چیف سلیکٹر۔ تو اب یہاں سے دیکھیں کہ نون لیگ کرکٹ کو بھی کس طرح تباہ کر رہی ہے، حالانکہ کھیل ہے، کھیل میں تو اس طرح کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ سیاست کر رہے ہیں۔ عمران خان نے اگر چیف سلیکٹر بنایا تھا رمیز راجہ کو تو وہ کرکٹر تھے، ٹھیک ہے ان کی اپنی پسند ناپسند ہوگی، لیکن انہوں نے کرکٹر کو چیئرمین بنایا تھا۔ آپ یہاں سے دیکھیں کہ نون لیگ جو ہے کس حد تک اداروں کے اندر گھسی ہوئی ہے، اور جو ان کے حق میں بیان دے اس کو کس طرح نون لیگ نوازتی ہے، جیسے شاہد افریدی صاحب کو نوازا، وہاب ریاض کو نوازا، تو یہ نوازنے کا سلسلہ جو ہے کرکٹ کے اندر بھی جاری ہے۔ اب ناظرین آخری خبر کی طرف آتے ہیں عمران ریاض خان کے حوالے سے، وہ میں اینڈ میں ویڈیو کے اینڈ میں ویڈیو بھی چل جائے گی، عمران ریاض خان نے جو آج میڈیا سے بات کی۔ ناظرین عمران ریاض خان کو آج 6 مہینے کے بعد دوبارہ وہ عدالت کے اندر پیش ہوئے، اور عدالت کے اندر وہ پیش ہوئے کہ ان کے اوپر ایک مقدمہ ہے کہ وہ جو پولیس ہے، پنجاب پولیس ہے، اور دوسرے جو سرکاری ادارے ہیں ان کے خلاف وہ اب ایک مہم چلا رہے تھے، اس مہم کے سلسلے میں جو ہے ان کے اوپر کیس ہے، اور وہ عدالت کے اندر پیش ہوئے۔ عدالت نے انہیں 26 نومبر تک جو ہے گرفتاری سے روک دیا ہے، لیکن ناظرین عمران ریاض خان جس طرح بول رہے تھے، اور ان کی آج بھی اگر آپ دیکھیں، میں ویڈیو بھی اینڈ میں آپ کو دکھا دوں گا، اینڈ میں آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، تو وہ ویڈیو اینڈ میں چل جائے گی۔ ناظرین انہوں نے آج پہلی دفعہ صحافیوں سے بات کی، لیکن ان کے اوپر ڈیورنگ جو ان کی غیر قانونی حراست تھی اس کے اوپر جو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی ہے، اس کی وجہ سے آج بھی آپ دیکھیں گے ابھی ویڈیو میں کہ عمران ریاض خان کے جو زبان ہے اور جو ان کے ہونٹ ہیں ابھی بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے، اور وہ بڑی ہی مشکل سے انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا، اور صرف انہوں نے ہاتھوں سے اشارے کیے، جو بھی بات ان کے ہاتھ سے انہوں نے اشارہ کر کے بتایا، تو اس طرح کا ظلم و زیادتی عمران ریاض خان کے ساتھ ہوئی ہے۔ ناظرین چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
قوم نے آپ کے لیے بڑی دعائیں کی، بڑی محبت کی، ہاں۔ کچھ کہنا چاہیں کچھ گے؟ کہنا چاہیں گے؟ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، بس یہ کہنا تھا۔ تھینک یو۔ قوم نے تو بڑی محبت کی، آپ اللہ آپ کو زندہ باد سر، زندہ باد، چلے جو سفرات کے رستے پر مقدر اس کا فخر ہم دیکھتے ہیں، زندہ باد۔